وہ کافی دیر سے کومل کے ساتھ یونیورسٹی کے فرسٹ ڈے کے حوالے سے ڈسکشن کر رہی تھی۔ اس سے بات کرنے کے بعد وہ صحن میں آئی جہاں پر اس کی امی جان بیٹھی شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ کومل سے بات ہو گئی ہے تمہاری؟ جی امی جان، میں نے اسے ساری چیزیں ڈسکس کر لی ہیں، آپ فکر مت کریں، وہ صبح مجھے لینے کے لیے آئے گی۔ بس بیٹا، ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا، کیونکہ عورت کے پاس سب سے قیمتی شے اس کی عزت ہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسا کام مت کرنا کہ جس سے تمہارے کردار پر کوئی انگلی اٹھائے۔ یہ یاد رکھنا کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہم امیر لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو ہمیشہ اپنی اوقات دیکھ کر ہی کوئی فیصلہ کرنا۔ اپنی ماں کی باتیں سن کر وہ برے برے منہ بنانے لگی تھی۔ امی غریب ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سوسائٹی سے ہٹ کر چلنا شروع کر دیں۔ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم معاشرے سے بالکل سائڈ پر ہو جاؤ، معاشرے کے ساتھ چلو، مگر اپنی روایات کو ہمیشہ یاد رکھو۔ امید ہے کہ میری پیاری بیٹی میری بات سمجھ گئی ہوگی۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت بھرے لہجے سے بولی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کروں گی۔ وہ دونوں صبح جلدی ہی یونیورسٹی پہنچ گئے تھے۔ جیسے ہی وہ کلاس کے اندر داخل ہونے لگے، دلاور ہاشمی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کوریڈور سے باہر نکلا۔ او ہیلو، رکو۔ انجانی مردانہ آواز سن کر انہوں نے بیک وقت دائیں جانب دیکھا تھا جہاں پر دلاور ہاشمی اپنی بھرپور شان کے ساتھ چلتا ہوا ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں پر جا رہے ہو تم لوگ؟ ہم لوگ اپنی کلاس میں جا رہے ہیں، کومل نے روبدار انداز میں جواب دیا۔ کون سا سیمسٹر ہے تم لوگوں کا؟ ہم MSc سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ اوہ اچھا، مطلب تم لوگ سینئر ہو۔ ویسے تم لوگ سینئر لگتے تو نہیں ہو، لیکن چلو تم لوگ کہتے ہو تو ہم مان ہی لیتے ہیں۔ تم لوگ اپنی کلاس میں جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ BS کمپیوٹر کی کلاس کے اندر داخل ہوئی، اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ تم لوگوں نے مجھے بے وقوف سمجھا ہوا ہے کہ تم جو کچھ کہو گے میں مان جاؤں گا؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دروازہ کھولو ورنہ میں HOD کے پاس جا کر تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ ڈیئر لیڈیز، یہ آپ جیسے جونیئرز کے لیے ہم سینئرز کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ اب جب تک آپ کی کلاس ختم نہیں ہو جاتی تب تک آپ یہیں پر ہی تشریف رکھیں۔ یہ کہہ کر وہ ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ سارا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ذلیل انسان کا منہ نوچ ڈالے۔ یار میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں، میں اس انسان کی جان لے لوں گی۔ اس کے ساتھ وہ سلوک کروں گی کہ دوبارہ کبھی بھی ہمارے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ مجھے بھی بس ایک بار یہاں سے باہر نکلنے دو۔ انہوں نے تقریباً 1 گھنٹہ انتظار کیا تھا۔ جب وہاں پر دوسری کلاس شروع ہوئی تو اسٹوڈنٹس دروازہ کھول کر اندر آنے لگے۔ ان کو بھی باہر نکلنے کا موقع مل گیا تھا۔ جب وہ اپنی کلاس میں گئے تو ان کو کافی دیر ہو چکی تھی۔ پیریڈ ختم ہونے والا تھا۔ سر کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ کومل نے مؤدبانہ انداز میں سوال کیا۔ بالکل بھی نہیں، 2 ٹوک انداز میں جواب آیا۔ پوری کلاس اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگی تھی۔ سر پلیز، ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹریجڈی ہو گئی تھی۔ میں نے کلاس کو سمجھا دیا ہے کہ میں دیر سے آنے والے اسٹوڈنٹس کو معاف نہیں کرتا ہوں۔ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں پہلے دن آپ کے ساتھ منہ ماری نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ اب وہ اس شخص کو تلاش کر رہی تھی مگر وہ ان کے انتہائی قریب کھڑا تھا۔ کلاس کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے مسکراتے ہوئے ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نگاہیں بار بار بھٹک کر سارا کے چہرے پر رک جاتی تھیں۔ وہ تھی ہی اس قدر معصوم اور حسین کہ کوئی بھی اسے گھنٹوں تک دیکھ سکتا تھا۔ ہیلو جونیئرز، کیسا لگا آپ کو میرا تحفہ؟ وہ مسکراتا ہوا اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دوست جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑے تھے حیرانگی سے ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ یہ دلاور ہاشمی کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا کالی چادر والی لڑکی پر دل آ گیا ہے۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، ورنہ دلاور ہاشمی خود کسی کے پاس چل کر جائے تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا، خاص طور پر لڑکیوں کے پاس۔ میں تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ دوراب نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تو
اس کے باقی دوست بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ مسٹر، اب کیا آپ یہاں پر ہم لوگوں سے شاباشی لینے کے لیے آئے ہیں؟ آپ کی وجہ سے ہمارے سر نے ہمیں کلاس سے نکال دیا ہے۔ دیکھیں، یہ سب کچھ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ خیر، میرا نام دلاور ہاشمی ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر بہت خوشی ہوئی۔ مجھے ذرا برابر بھی خوشی نہیں ہوئی، کومل نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اس کی بہت سے لڑکوں کے ساتھ دوستی بھی تھی، اس لیے وہ ان سے بات کرنا کوئی معیوب چیز نہیں سمجھتی تھی، جبکہ دوسری طرف سارا خاموشی سے اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ اس نے اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ شاید آپ کی دوست کو مجھ سے مل کر خوشی ہوئی، اس نے ایک نگاہ سارا پر ڈالتے ہوئے کہا، تو کومل اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے وہاں سے لے کر چلی گئی۔ یار، کس قدر عجیب انسان ہے۔ پہلے اس نے ہم لوگوں کو اتنا ذلیل کروایا اور اب ہمارے پاس آ کر دوستانہ انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ مجھے تو یہ فلرٹی لگتا ہے خان، اور مجھے بھی ایک نمبر کا ٹھرکی انسان لگتا ہے۔ بس اب اس سے دور رہیں گے۔ وہ لوگ کینٹین میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی جب دلاور ہاشمی نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کینٹین کے اندر داخل ہوا۔ وہ جس ٹیبل کی طرف بڑھ رہا تھا وہاں سے اسٹوڈنٹس نے اٹھنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنا کھانا بھی چھوڑ دیا تھا اور جلدی سے پے کر کے وہاں سے نکل گئے تھے۔ یار، تم نے دیکھا کیسے اس نے اسٹوڈنٹس کو وہاں سے بھگا دیا؟ ہاں، میں دیکھ رہی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ یونیورسٹی کا سب سے بگڑا ہوا لڑکا ہے، ایک بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے۔ اسے اپنی دولت کا گھمنڈ ہے، جس کی وجہ سے یہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ اس کے بابا جان کی اس یونیورسٹی میں ڈونیشنز بھی ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی اسے کچھ کہتا نہیں ہے۔ یہ جو دل میں آئے وہ کرتا ہے۔ یونیورسٹی کی کوئی بھی کمیٹی اس کے خلاف فیصلہ نہیں کرتی۔ یہ سن کر سارا کو حقیقی معنوں میں افسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے اس طرح کے لوگ ہمیشہ ہی بہت زہر لگتے ہیں، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ خیر، اب کیا ہی کر سکتے ہیں، چلو چھوڑو ان باتوں کو۔ مجھے بتاؤ کہ تم میری بہن کی شادی پر آ رہی ہو نا؟ یار، میں کوشش کروں گی، مگر میں تمہیں کنفرم نہیں بتا سکتی۔ تمہیں پتہ ہے کہ امی رات 8 بجے کے بعد مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تم آنٹی کی فکر کیوں کرتی ہو؟ میں خود ان سے بات کروں گی۔ میں اور میرے بھائی تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ کر جائیں گے، تم اس چیز کی ٹینشن نہ لو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ کومل ایک بہت بڑے اور امید گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے بابا بھی ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ وہ کافی کانفیڈنٹ تھی، گھر والوں کی لاڈلی تھی، اپنی منمانی کرنے والی تھی، کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود ہی لیتی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں سارا ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک معصوم سی لڑکی تھی، جس کے بابا کا کچھ سال پہلے ہی ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اب اپنی ماں کے ساتھ اکیلی ہی رہتی تھی۔ اس کے ماما بابا نے پسند کی شادی کی تھی، جس کی وجہ سے ان دونوں کے خاندان والوں نے ان کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، پڑھائی میں وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ تیز تھی، جس کی وجہ سے اسے FSC میں بھی اسکالرشپ ملی تھی، اور پھر ابھی یونیورسٹی میں وہ مفت میں ہی پڑھ رہی تھی۔ اس کی لڑکوں سے دوستی نہیں تھی، اور نہ ہی اسے لڑکوں کی ذات میں دلچسپی تھی۔ ہاں، اسے اپنا حسن سب کو دکھانے کا بہت شوق تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی ماڈرن لڑکیوں کی طرح کپڑے پہنے، ان کی طرح ہی ٹھاٹ باٹ رکھے، مگر اس کی اماں اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ چادر لیے بغیر گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ آج بھی اس نے مجبوراً چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے سارے فیصلے کومل سے پوچھ کر ہی لیتی تھی، کیونکہ نہ تو اسے زمانے کے بارے میں ٹھیک طرح سے پتہ تھا اور نہ ہی وہ لوگوں کی فطرت کو سمجھتی تھی، جبکہ اس کے مقابل میں کومل ہر کسی کو ہی پرکھ چکی تھی۔ اگلے دن وہ گراؤنڈ میں بیٹھی اپنے نوٹس مکمل کر رہی تھی۔ کومل اس وقت کینٹین میں اپنی کسی کزن کے ساتھ موجود تھی۔ وہ لوگ کسی اہم ٹاپک پر ڈسکشن کر رہے تھے۔ جب وہ بور ہو گئی تو اس نے گراؤنڈ میں بیٹھ کر اپنے نوٹس پڑھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ کل اس کا کوئز بھی تھا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے اسے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کو اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو تھوڑے ہی فاصلے پر دلاور ہاشمی کھڑا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جبکہ دلاور ہاشمی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔
کیونکہ آج اس چھوٹی سی لڑکی نے کالی چادر نہیں اوڑھی ہوئی تھی، بلکہ ایک پتلا سا دوپٹہ کیا ہوا تھا جس میں اس کی گردن صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ نہ جانے کس کس نے اس کو دیکھا ہوگا۔ تمہاری چادر کہاں پر ہے؟ اس نے دو ٹوک انداز میں سوال کیا۔ وہ حیرانگی سے اس اجنبی انسان کے چہرے کو دیکھنے لگی جس کے ساتھ اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر وہ اسے انتہائی پرسنل سوال کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر۔ اس نے اپنی آواز کو متوازن رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کے باوجود بھی اس کی آواز کانپنے لگی تھی۔ دلاور ہاشمی کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے حال میں ایک بلیک کلر کی چادر ملی ہے، کیا وہ آپ کی ہے؟ جب اسے کچھ بھی سمجھ نہ آیا تو اس نے بات کو گھمانے کے لیے سوال کر ڈالا۔ نہیں، دو ٹوک انداز میں جواب دے کر وہ دوبارہ سے اپنے نوٹس پر جھک گئی تھی۔ دلاور ہاشمی کی نگاہیں اسے ابھی بھی اپنے وجود کے آر پار ہوتے ہوئے محسوس ہو رہی تھیں، جبکہ وہ بھی اس کے سامنے بے بسی کی مورت بنے کھڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو کسی ایسی جگہ پر چھپا دے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ وہ جانتا تھا کہ اس یونیورسٹی میں بہت سے خبیث دماغوں والے لوگ موجود ہیں۔ آج اس سے پہلے اسے کبھی بھی کسی لڑکی کی ذات میں دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر کل جب اس نے ایک نظر اس چادر میں چھپے ہوئے چہرے پر ڈالی تو وہ پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ لڑکی اسے اپنے دل کی بے حد قریب محسوس ہوئی تھی۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی تھی کہ وہ اس کو اپنا بنا لے۔ آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ آپ کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہوں، اس نے معصومیت سے کہا۔ آپ یہاں پر اکیلے کیوں بیٹھی ہیں؟ یہاں پر آپ کا اکیلے بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں، یہاں پر اور کوئی لڑکی نہیں ہے، یہاں پر سب لوفر لڑکے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بلا شبہ بہت سمجھدار ہیں، مگر پھر بھی آپ کو کافی چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ۔ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک آپ یہاں سے نہیں چلی جاتی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا اسے کومل کی کاٹ دار آواز سنائی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر تم میری دوست کو پریشان کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہاری دوست کو پریشان نہیں کر رہا، میں تو بس انہیں یہاں سے اٹھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دیکھو تو آس پاس کس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوئے مسٹر، تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ اگر میری دوست معصوم ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس پر ڈورے ڈالنا شروع کر دو۔ تم جیسے لوگوں سے میں بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ دیکھیں مس کومل، اوئے ہوئے، تم نے تو ہمارے نام بھی پتہ لگوا لیے ہیں۔ یار تم تو بہت زیادہ فاسٹ جا رہے ہو۔ خیر مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہمیں تم جیسے لوگوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر تم امیر ہو تو اپنی امیری اپنے آپ تک ہی محدود رکھو۔ یہ کہہ کر اس نے سارا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اس کو کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر گئی، جبکہ وہ غصے سے کومل کی پشت کو گھورنے لگا تھا۔ نہ جانے یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کو ٹھکانے لگانا پڑے گا، یہ میری گال گلنے سے پہلے ہی جلا دے گی۔ اگلے دن کومل یونیورسٹی نہیں آئی تھی، اسے بس اسٹیشن سے اکیلے ہی جانا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ چھٹی کر لے گی، لیکن پھر یہ سوچ کر چلی آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی امپورٹنٹ ٹاپک پڑھائیں اور وہ مس ہو جائے، کیونکہ اس نے ہر حال میں اپنی اسکالرشپ برقرار رکھنی تھی، جس کے لیے اس کا محنت کرنا بھی بہت ضروری تھا اور اس کی اٹینڈنس بھی 100% لازمی تھی۔ وہ بس اسٹاپ پر کھڑی بس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ہی اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ اپنی گاڑی میں موجود تھا اور سوالیہ انداز میں سارا کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ آئیں، میں آپ کو یونیورسٹی تک ڈراپ کر دیتا ہوں، بس نہ جانے کتنی دیر لگا دے۔ یہ الگ بات تھی کہ اس نے اپنے دوستوں سے کہہ کر بس کو جان بوجھ کر راستے میں ہی رکوا دیا تھا۔ اس نے اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا کہ باقی سب لوگ بھی اپنے کام کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ اسے صرف اور صرف اس لڑکی سے مطلب تھا جو ابھی بھی کالی چادر اوڑھے ان سب لوگوں کے جرمٹ میں کھڑی گھبرائی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چلی جاؤں گی، اس نے اپنے بیگ پر اپنی گرفت جماتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ میں تم سے نہیں ڈرتی، وہ دو بدو بولی، لیکن تمہارا کانپنا تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ دیکھیں مسٹر،
آپ کو مجھ میں زیادہ انٹرسٹ شو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اجنبیوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی ہوں۔ اگر آپ مجھے اپنی کلاس کے ان سو کالڈ لڑکیوں کی طرح سمجھ رہے ہیں تو یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دیں، کیونکہ میں ان لڑکیوں کی طرح ہرگز نہیں ہوں۔ ہاں، میں جانتا ہوں تم ان سے بالکل مختلف ہو، اور میں کبھی بھی تمہیں ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتا ہوں۔ میں تو بس تمہاری آسانی کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چہرہ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ دلاور ہاشمی نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ وہ جتنا اس لڑکی کے ساتھ نرم پیش آنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ لڑکی اتنا ہی اس کے سر پر چڑھ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ یہ محبت بھی اس قدر ظالم ہوتی ہے، بڑے سے بڑے سرداروں کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ وہ جو اپنے باپ سے اپنی ہر بات منوا لیتا تھا، اس لڑکی کے سامنے بری طرح سے بے بس ہو جاتا تھا۔ اگر وہاں پر اس کی جگہ پر کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید وہ اس کے ساتھ زبردستی کر کے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا تاکہ کسی طرح سے اپنی ضد پوری کر لے، مگر اب سامنے اس کی محبت کھڑی تھی جس کا حکم ماننا دلاور ہاشمی پر فرض تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کو کال کی کہ وہ بس والے کو آنے کی اجازت دے دیں۔ جیسے ہی بس وہاں پر پہنچی، وہ اس پر سوار ہو کر یونیورسٹی آ گئی، لیکن وہ اسے دروازے پر ہی مل گیا تھا۔ اس نے اب اپنے چہرے کو ہلکا سا ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، کیونکہ اب وہ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت زیادہ ہراساں ہو رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ یہ انسان کیوں میرے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ یا اللہ، میری عزت کی حفاظت فرمانا۔ چھٹی ٹائم وہ اس سے چھپ کر پچھلے حصے سے باہر نکلی تھی۔ اس حصے میں کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے باہر نکلنے لگی، اسے کچھ آوارہ لڑکے اپنی جانب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کے جان اپنے وجود سے نکلتی محسوس ہوئی۔ ان کے پہلو سے ہو کر نکلنے ہی لگی تھی کہ ان میں سے ایک لڑکا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے چمک چھلو، ارے دیکھو اس کو، یہ تو ہماری یونیورسٹی کی وہی حسینہ ہے جس کے آج کل ہر جگہ پر ہی چرچے ہیں۔ اوے حسینہ، کہاں پر جا رہی ہو؟ وہ بھی اکیلے اکیلے؟ وہ لوفرانہ انداز میں اس سے سوال کرنے لگا۔ سائڈ پر ہو، مجھے باہر جانا ہے۔ ارے تمہیں کس نے اس راستے کے بارے میں بتایا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ باہر جانے کے بہانے تم اپنے کسی عاشق کی خواہش پوری کرنے جا رہی ہو؟ کیونکہ یونیورسٹی کے اس حصے میں زیادہ تر وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دیکھو، اس کا غصہ بھی آتا ہے۔ ارے میری چمک چھلو، اس نے سارا کا مضبوطی سے ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان لڑکوں کی گرفت بہت مضبوط ہوتی تھی۔ وہ یونیورسٹی کا سنسان حصہ تھا اور اب وہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ یا اللہ، میری مدد فرما۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے مدد طلب کرنے لگی۔ اسے پہلے کہ وہ لڑکا اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں پر بنے پرانے کمرے میں لے کر جاتا، کسی نے اس کی کلائی بیچ میں ہی روک دی۔ وہ دلاور ہاشمی تھا۔ اس نے ایک زوردار مکہ اس لڑکے کے چہرے پر مارا۔ اس کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ باقی لوگ بھی دلاور ہاشمی سے اچھے طریقے سے واقف تھے۔ وہ اپنے دوست کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ وہ بے چینی سے زارا کی طرف بڑھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ بے چینی سے اس سے سوال کر رہا تھا۔ سائڈ پر ہو جائیں، اس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آج آپ کی وجہ سے ایک نامحرم میرے قریب آیا۔ اس نے مجھے یہاں پر ہاتھ لگایا۔ وہ اپنی کلائی کی طرف اشارہ کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں آپ سے کتنی نفرت کرتی ہوں، صرف آپ سے۔ چھپ کر نکلنے کے لیے میں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا تاکہ آپ کی نظروں سے بچ جاؤں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے آپ مجھے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ مجھے آپ سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ جب بھی آپ مجھے دیکھتے ہیں، جب بھی آپ میرے قریب آتے ہیں، مجھے ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں۔ میں اس یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آئی ہوں، دلاور ہاشمی، عشق لڑانے کے لیے نہیں، اور نہ ہی میرا باپ زندہ ہے جو کچھ ہو جانے پر میرے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔
دلاور ہاشمی نے اس کے قریب جانا چاہا مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکنے کا اشارہ کیا۔ بس بہت ہو گیا، میں مزید یہ رویہ برداشت نہیں کروں گی۔ اب اگر دوبارہ آپ نے مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں آپ پر ہراسمنٹ کا کیس کروا دوں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ اس کے اس انداز پر دلاور ہاشمی نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ تم تو جنگلی بلی نکلی، چھوٹی سی لڑکی، میں تو تمہیں بہت ہی معصوم سمجھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، بلکہ اب ڈائریکٹ تمہارے گھر میں رشتہ لاؤں گا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے، یہ تو تم کہہ رہی ہو نا۔ میں تو تم سے محبت کرتا ہوں، پہلی ہی نظر تمہیں دیکھا تو تمہارا دیوانہ ہو گیا۔ میں بس تمہیں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ہر حال میں تم سے نکاح کروں گا۔ وہ اسے لے کر یونیورسٹی کے پچھلے حصے سے باہر آ گیا تھا۔ بس بھی جا چکی تھی۔ آج زندگی میں اس نے پہلی بار اکیلے سفر کیا تھا، ورنہ اسے کومل ہی ہر جگہ پر لے کر جاتی تھی۔ میں آپ کو آپ کے گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر ٹیکسی روکی۔ پورا راستہ ہی وہ دعائیں پڑھتے آئی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ ٹیکسی والے نے اس کو بحفاظت اس کے گھر تک پہنچا دیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ اپنے کمرے میں گھس گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دلاور ہاشمی سے اسے بہت زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے وجود سے اسے گھن آ رہی تھی۔ دلاور ہاشمی نے جو کچھ کہا تھا وہ کر کے دکھایا تھا۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی گئی تو وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے سکون کا کلمہ پڑھا۔ وہ دونوں کینٹین میں بیٹھے سموسے کھا رہی تھی جب کومل نے اس سے سوال کیا، یار یہ ہاشمی صاحب آج نظر نہیں آ رہے ہیں تمہیں، اس سے کیا؟ شکر کرو کہ وہ گھٹیا انسان کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ ارے تم نے کب سے گالیاں دینا سٹارٹ کر دی ہیں؟ یعنی بڑی ہو رہی ہو؟ کومل نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ اچانک ہی اس کی نظر ان لڑکوں پر پڑی جنہوں نے کل اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ لڑکے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو وہ گھبرا گئے۔ بھابھی معاف کر دیں، غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ ایسی غلطی کبھی نہیں کریں گے۔ ان سب نے یک زبان کہا اور پھر خاموشی سے کینٹین سے باہر نکل گئے۔ باقی سب لوگ بھی حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کومل نے اس سے سوال کیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور یہ لڑکے کون تھے؟ انہوں نے تمہیں بھابھی کہہ کر کیوں پکارا ہے؟ اس دلاور ہاشمی کو میں جان سے مار دوں گی۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس نے اپنی شامت کو آواز دی ہے۔ ہولا ہاتھ رکھو لڑکی، اور پہلے مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ سارا نے اسے کل کے واقعے کے بارے میں بتایا تو وہ بہت زیادہ بے چین ہو گئی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ یار تمہیں کیا بتاتی؟ تم ابھی رکو، میں اس دلاور ہاشمی کو سبق سکھا کر آتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ کومل نے وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ سارا نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں یہاں پر کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہتی ہوں۔ یار وہ پوری یونیورسٹی کو یہ بتا رہا ہے کہ تم اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہو، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں کچھ بھی نہ کروں۔ تم ابھی اور اس وقت میرے ساتھ چلو گی اور HOD کے پاس جا کر اس کی شکایت لگاؤ گی۔ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں یہ ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم اس کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں۔ تم فکر مت کرو، میرے بابا تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر کچھ بھی ہوا تو میرے بابا تمہارے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ کومل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مضبوط لہجے میں کہا، کیونکہ وہ اپنی دوست کی کمزوری سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھی۔ وہ لوگ HOD کے پاس پہنچ چکے تھے، لیکن جیسے ہی HOD نے دلاور ہاشمی کا نام سنا تو وہ کوئی بھی کارروائی کرنے کی بجائے ان کو سمجھانے لگا، جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو بھول جاؤ، ہم اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کس طرح کے HOD ہیں؟ یہاں پر اس یونیورسٹی میں آپ کے اسٹوڈنٹ کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور آپ ہیں کہ دیکھیں مس، اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ یہ یونیورسٹی چھوڑ کر جا سکتی ہیں۔ برائے مہربانی ہماری یونیورسٹی کا ڈیکورم خراب مت کریں۔ اور جہاں تک آپ کی سہیلی کا سوال ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ کوئی بھی ان کو اتنی اچھی اسکالرشپ کے ساتھ اپنی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں دے گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ آرام سے اپنی ڈگری مکمل کریں اور اپنے خوابوں کو پورا کریں تو یہ چھوٹی موٹی باتیں تو برداشت کرنی ہی پڑیں گی۔ وہ دونوں مایوس ہو کر اس کے آفس سے باہر نکلے تھے۔ میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اب کہیں وہ میری اسکالرشپ ہی خراب نہ کر دیں۔ نہیں یار، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی تم ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہو، تمہاری اسکالرشپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ بس اب انسان سے بچ کے رہنا۔ میں نے اسے کہا ہے کہ وہ میرے سامنے نہ آئے، شاید اسی وجہ سے اب وہ میرے سامنے بھی نہیں آ رہا۔ یہ سارے ڈرامے ہیں، وہ بس تمہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ تمہاری ساری باتیں مان رہا ہے، اور پھر جب تمہارا اس پر یقین پختہ ہو جائے گا تو وہ تمہیں اپنے جال میں پھنسا لے گا۔ کومل نے بڑے بزرگوں کی طرح اسے اپنے دانش مندانہ مشورے سے نوازا تو وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اس دن کے بعد کوئی بھی اس کے قریب نہیں آیا تھا، اور نہ ہی کسی نے اسے بھابھی کہہ کر پکارا تھا۔ وہ لڑکے بھی اب اس سے کھنچے کھنچے رہنے لگے تھے۔ مگر ایک دن جب وہ کلاس روم میں داخل ہوئی تو کلاس کے مانیٹر اس کے عین سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ واو یار، میں تو تم ایک معصوم اور شریف لڑکی سمجھتی تھی، مگر تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک نکلی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہاری بات سمجھی نہیں ہوں۔ یارا پلیز اس طرح سے معصوم بننے کی ایکٹنگ مت کرو، کیونکہ تمہاری حقیقت کے بارے میں ساری یونیورسٹی کو ہی اندازہ ہو گیا ہے۔ تم کیا بات کر رہی ہو؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ مجھے صاف الفاظ میں بتاؤ، سارا نے اپنے لہجے کو متوازن رکھتے ہوئے نارمل سے انداز میں کہا۔ آج بھی کومل نہیں آئی تھی، اور آج پھر سے ایک نیا تماشا ہونے والا تھا۔ اس نے یہ بات بھی نوٹ کی تھی کہ جب بھی کومل اس کے ساتھ ہوتی تھی تو کوئی بھی اس کو تنگ کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا، مگر جس دن وہ نہیں آتی تھی اس دن کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہو جاتا تھا۔ بھائی، تم نے اس یونیورسٹی کے سب سے امیر، ہینڈسم اور خوبصورت آدمی کو اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ ہمیں بھی تھوڑی سی ٹپس دو تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے امیر لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ ویسے مجھے تمہارے بارے میں پتہ چلا ہے، تم تو ایک بہت ہی غریب محلے سے رہنے والی لڑکی ہو۔ ویسے سچ کہوں تو تم جیسی لڑکیوں سے اس طرح کی حرکتوں کی ہی امید ہوتی ہے۔ اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے تم لوگ ہمیشہ دوسروں کے کندھوں پر سر رکھ کر بندوق چلاتی ہو۔ اب اگر تم نے مزید ایک لفظ بھی کہا تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آواز صرف میں نہیں بلکہ پوری یونیورسٹی کہہ رہی ہے، اور اس دن جو کچھ یونیورسٹی کے پیچھے ہوا تھا اس سے بھی ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ ان لوگ لڑکوں کو بھگا کر تم لوگوں نے جو گل چھڑے اڑائے تھے اس سے پہلے کہ وہ مانیٹر مزید کچھ کہتی اس کا ہاتھ اٹھا تھا، اور مانیٹر کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ دوبارہ اگر تم نے اپنی گندی زبان سے ایک لفظ بھی نکالا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اپنے آنسوؤں پر قابو رکھتی وہ تیزی سے یونیورسٹی کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اب اس کا رخ دلاور ہاشمی کی کلاس کی طرف تھا۔ ان لوگوں کی کلاس ختم ہو چکی تھی، وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے دوست پرجوش ہو کر کہنے لگے، دیکھو دیکھو، بھابھی آئی ہیں، بھابھی آئی ہیں۔ یہ الفاظ سن کر اس کا پارا گھوم گیا تھا، جبکہ دلاور ہاشمی کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بھی بات کر لی تھی، اب وہ کچھ ہی دنوں میں اس کے گھر رشتہ لے کر جانے والا تھا۔ کل کسی سینئر نے اس کے سامنے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا تو اس نے اس کے کانوں میں یہ بات ڈالی تھی کہ وہ اسے شادی کرنے والا ہے، لیکن اس سینئر نے ان دونوں کا اسکینڈل بنا کر پوری یونیورسٹی میں مشہور کروا دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی ہے۔ اس نے سب لوگوں کے سامنے دلاور ہاشمی کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، اور اس کا گریبان سے پکڑ کر نفرت بھرے لہجے میں کہا تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اس قدر گھٹیا نکلو گے۔ اس کے دوست تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھے، مگر دلاور نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ مجھے بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے، اس نے پوچھنا چاہا، مگر اس نے ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ تمہاری وجہ سے میں کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی ہوں، ہر کوئی میرے کردار پر وار کر رہا ہے۔ تم جیسے گھٹیا لوگوں کی وجہ سے ہم جیسے غریب گھرانوں میں رہنے والی لڑکیاں اپنی تعلیم بھی مکمل نہیں کر پاتی ہیں، لیکن اس میں تمہارا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہارے ماں باپ نے ہی تمہاری اس قدر گندی تربیت کی ہے کہ تمہیں عورت کی عزت کرنا سکھایا ہی نہیں گیا۔ بس بہت ہو گیا ہے، اب میں تمہاری کوئی بھی بات برداشت نہیں کروں گا۔ وہ حلق کے بل دھاڑا تو اس نے غصے سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ باہر میں جاؤ تم،
مجھے امید ہے کہ اس کے بعد تمہیں تمہاری اوقات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ دلاور ہاشمی، تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ میں تمہاری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھوں۔ تم سے شادی کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ لڑکی، تم جانتی نہیں ہو کہ تم نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ تمہیں کسی بھی بات کے بارے میں مکمل طور پر علم نہیں تھا۔ تمہیں پہلے مجھ سے اس بارے میں پوچھنا چاہیے تھا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر دلاور ہاشمی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دلاور ہاشمی کا غصہ اودایا تھا۔ اس کی محبت کہیں دور جا کر سو گئی تھی۔ دیکھ یار، میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی اس قابل نہیں ہے۔ تو نے اس کے ساتھ اپنا ٹائم ضائع کیا۔ اب اس کے دوست اس کو بھڑکانے لگے تھے۔ میری مان، اس کو اس کی اوقات یاد دلا، ورنہ یہ اس طرح سے ہی تیرے سر پر چڑھ کر ناچتی رہے گی۔ تم لوگ دیکھو اب میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ اس کو میری محبت راس نہیں آئی، اب اس کو میں اپنی نفرت دکھاؤں گا۔ اس دن جب وہ حویلی گیا تو وہ بہت زیادہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے کسی سے بھی بات نہیں کی۔ آمنہ بیگم نے جب اپنے بیٹے کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئیں اور پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگیں، کیا ہوا ہے میرے جگر کے ٹکڑے کو؟ کچھ نہیں امی، بس طبیعت خراب ہے۔ بس 2 دن میں تمہارے بابا واپس آ جائیں گے، پھر ہم تمہاری پسندیدہ لڑکی کے گھر تمہارا رشتہ لے کر جائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ اس وقت تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سورا سے شادی نہیں کروں گا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ کیا تمہاری اس بچی کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے ہی دن وہ اس لڑکی کو اٹھوا چکا تھا۔ جب سارا کو ہوش آیا تو وہ ایک کرسی پر رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی مگر گرفت بہت ہی سخت تھی۔ وہ چاہ کر بھی حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ نہیں میری جان، کوشش مت کرنا ورنہ تمہیں تکلیف ہوگی۔ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر اس نے نگاہیں اٹھائیں تو وہ دشمن جان سامنے ہی کھڑا تھا۔ تم یہاں پر؟ ہاں میری جان، میں یہاں پر۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم میری محبت کا تماشا بناؤ گی، سب لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کرو گی، میرے دوستوں کے سامنے مجھے دھتکارو گی اور میں کچھ بھی نہیں کہوں گا؟ میرے دل میں تمہارے لیے جتنی بھی محبت تھی تم نے اس کو نفرت میں تبدیل کر دیا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تم سے کس حد تک نفرت کرتا ہوں۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا حساب تو تمہیں دینا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ پلیز پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ میں سب لوگوں کے سامنے تمہارے قدموں میں گر کر تم سے معافی مانگوں گی۔ پلیز مجھے بخش دو، میری عزت۔ آج یہ رات تو میرے ساتھ ہی گزارو گی۔ پہلے جو کچھ میں عزت کے ساتھ اور نکاح کے بعد وصول کرنا چاہتا تھا آج وہ میں بغیر کسی رشتے کے وصول کروں گا، کیونکہ تم اسی قابل ہو۔ اور پھر اس رات کو اس نے چھوٹی سی لڑکی کو اس کی اپنی ہی نگاہوں میں گرا دیا تھا۔ صبح وہ اسے اس کے گھر کے دروازے کے سامنے پھینک کر چلا گیا تھا۔ سارا، جس نے اپنی آنکھوں میں ہزاروں خواب سجائے تھے اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، وہ ایک دن اسسٹنٹ کمشنر بن کر اپنے سب خوابوں کو پورا کرے گی، وہ بہت بری طرح سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کی ماں نے جب اپنی لاڈلی بیٹی کی حالت دیکھی تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ سارا نے انہیں روتے ہوئے ساری حقیقت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ یہ درد اکیلے نہیں جھیل سکتی تھی۔ اس کی ماں نے اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ کیسے اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑ سکتی تھی؟ اس نے اپنی ماں کے ساتھ وہ علاقہ، وہ شہر چھوڑ دیا تھا۔ دوسری طرف دلاور ہاشمی کو لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کر کے اپنے دل کو تسکین پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ثابت ہوئی تھی۔ اس رات کے بعد اس کی ہر رات ہی بے چینی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتا تھا اس چھوٹی سی لڑکی کی سسکیاں اس کے کانوں میں گونجنے لگتی تھیں۔ وہ بہت زیادہ بے چین ہو جاتا تھا، تبھی اٹھ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا تھا۔ اس نے یونیورسٹی جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اس واقعے کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، صرف اس کا سب سے قریبی دوست اس واقعے کے بارے میں جانتا تھا۔ وہ اب پاگلوں کی طرح اس لڑکی کو تلاش کر رہا تھا۔ وہ ایک بار اس سے ملنا چاہتا تھا، اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اس کو قبول کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے گھر بھی گیا تھا مگر وہ اسے وہاں بھی نہیں ملی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ماں بیٹی کہاں پر چلے گئے ہیں۔ اس نے کومل سے جا کر اس بارے میں بات کی تو کومل نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ خود سارا کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی۔
سارا کی امی نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ تم اب کسی بھی جانے والی سے رابطہ نہیں رکھو گی، ہر کسی سے تعلق توڑ دو۔ وہ اب بس گھر کے اندر قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے بابا کی پینشن تھی جس پر وہ دونوں ماں بیٹی گزارا کر رہے تھے۔ اس نے اپنے سارے خوابوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا تھا۔ اسے اپنی زندگی سیاہ اور ویران لگ رہی تھی۔ اس وقت اپنی ماں کے ساتھ ان کے دوست کے گھر پر موجود تھی جن کو وہ خالہ کہہ کر پکارتی تھی۔ شہریار، جو کہ اس کی منہ بولی خالہ کا بیٹا تھا، سنجیدہ طبیعت کا مالک اور کافی میچور انسان تھا۔ اس کی پہلی شادی ناکام ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کا عورتوں کی ذات پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا، مگر اب جب اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تو وہ دل ہی دل میں اس چھوٹی سی لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا۔ اسے وہ خاموش طبع سی معصوم کزن بہت اچھی لگتی تھی، جو کہ ہر وقت ہی کسی نہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہتی تھی۔ ایک دن وہ چھت پر کھڑی تاروں کو دیکھ رہی تھی کہ شہریار اس کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ نگاہیں پھیر کر دیکھا مگر منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا۔ تم گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتی؟ مجھے یہ ظالم دنیا پسند نہیں ہے۔ تمہیں یہ دنیا پسند نہیں ہے، اس کے باوجود میں اس میں ہی رہ رہی ہو۔ شہریار نے اس کا مذاق بنایا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کب کی یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ اس نے تکلیف سے ٹوٹے ہوئے انداز میں کہا۔ تم بہت کھوئی کھوئی رہتی ہو۔ اگر تمہیں کوئی پرابلم ہے تو تم مجھ سے ڈسکس کر سکتی ہو۔ میں تمہاری مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ کیا آپ میری زندگی کو دوبارہ سے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اگر تم مجھے موقع دو تو میں کر سکتا ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا۔ وہ پھیکے سے انداز میں ہنس دی۔ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مرد ایک نمبر کے جھوٹے ہیں، میں مردوں پر یقین نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چھت سے نیچے چلی گئی، جبکہ شہریار اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جو اس کی حالت دیکھ کر اندازہ نہ لگاتا کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ اتنا تو اسے پتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، مگر کون سا اور کس طرح کا؟ خالہ جان نے کچھ ہی دنوں کے بعد سارا کی ماں سے اس کے رشتے کی بات کی۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی کو بتایا تو اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا۔ امی، کیوں آپ ساری دنیا کے سامنے میرا تماشا بنانا چاہتی ہیں؟ میں نہیں کروں گی یہ شادی۔ میں شادی کر ہی نہیں سکتی۔ میں اب کسی بھی مرد کے قابل نہیں رہی، نہ ذہنی لحاظ سے اور نہ ہی جسمانی لحاظ سے۔ اس انسان نے مجھے بہت بری طرح سے توڑ ڈالا ہے۔ دوسری طرف اکرام صاحب اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر بری طرح سے کڑتے رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے دلاور ہاشمی کو اپنے اسٹڈی روم میں بلایا اور اسے دو ٹوک انداز میں سوال کیا۔ یہ تم نے اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ تو وہ چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ابا جان، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ میں نے اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی ہے، وہ لڑکی جس سے میں بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو رون ڈالا ہے۔ اس دن میں غصے کی وجہ سے پاگل ہو گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی میں نے یہ کیا کیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بال زور زور سے کھینچنے لگا۔ اپنے جوان بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر اکرام صاحب کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ بابا، پلیز سارا کو تلاش کریں، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے، مجھے اپنے گناہوں کا مداوع کرنا ہے۔ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ بابا، ایک بار اس کو تلاش کر دیں، میں اس کو ہر جگہ پر ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں، مگر وہ مجھے کہیں بھی نہیں مل رہی۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا خدا بھی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، کیونکہ میرا اللہ میری دعائیں ہی قبول نہیں کر رہا۔ میں ہر نماز کے بعد اس کو مانگتا ہوں، ہر سجدے میں اس کے لیے گڑگڑاتا ہوں، مگر بابا وہ مجھے نظر نہیں آتی ہے۔ صرف ایک جھلک اس کی دکھ جائے تاکہ میرے دل کو چین مل جائے۔ بابا جان، یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگا۔ اکرام صاحب اس پر غصہ کرنا چاہتے تھے، مگر بیٹے کی حالت دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کو اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ اس کے بابا نے سارا کی ساری معلومات نکال لی تھیں۔ وہ اس وقت شیری نام کی عورت کے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ دلاور کو لگا تھا کہ اسے نئی زندگی کی نوید مل گئی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اگلی صبح ہی اس سے ملنے کے لیے نکلے گا۔ پوری رات ہی وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں پایا تھا۔ دوسری طرف سارا کی کئی دنوں سے طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کے سر میں اچانک ہی درد ہونے لگتا تھا۔ ایک دن اس نے اسپتال میں جا کر چیک اپ کروایا تو جو خبر اسے سننے کو ملی اسے لگا تھا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کے برین میں ٹیومر تھا
جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا اور کسی بھی وقت اس کی ڈیتھ ہو سکتی تھی۔ یہ سب سن کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگی، اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ تو کیا میرے مرنے کی دعا پوری ہو گئی ہے؟ اللہ جی، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے رب سے شکوہ کیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گھر واپس آئی اور اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنی ماں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ یہ سوچ سوچ کر ڈر رہی تھی۔ اگلے دن دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ دلاور آدمی اس کے قدموں میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی خالہ جان آج گھر پر نہیں تھی۔ شور کی آواز سن کر اس کی ماں جب باہر آئی تو ایک اجنبی مرد کو اپنی بیٹی کے قدموں میں گرا پایا۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ میرا گنہگار، اس نے صرف یہی جواب دیا تھا۔ تو تم آ ہی گئے ہو، مگر تم نے بہت دیر کر دی ہے دلاور ہاشمی، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ اسے پاگل پن کے دورے پر رہے تھے۔ ہاشمی نے نگاہیں اٹھا کر بے ساختہ اس چھوٹی سی لڑکی کے چہرے کو دیکھا جو مکمل طور پر بدل چکی تھی، اور کیسے نہ بدلتی، اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ جو پیش آیا تھا۔ میں تمہیں کافی عرصے سے تلاش کر رہا تھا مگر تم مجھے کہیں مل ہی نہیں رہی تھی۔ یہی تمہاری سزا ہے، اب تم ساری زندگی مجھے تلاش کرتے رہو گے مگر میں تمہیں نہیں ملوں گی۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارا گنہگار ہوں اور میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، مگر پلیز مجھے معاف کر دو۔ تم جو کہو گی میں کروں گا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں تم سے عشق کرنے لگا ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے پیچھے کس حد تک پاگل ہو گیا ہوں۔ تم میرے پاس نہیں ہوتی مگر اس کے باوجود بھی میں اپنے خیالوں میں تم سے باتیں کرتا رہتا ہوں۔ ہاشمی کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ جویریہ بیگم تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی خاموش تماشائی بنی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے بہت دیر کر دی، وہ کہتے ہیں نا کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ میرے پاس وقت نہیں بچا۔ میں بہت جلد تم سب لوگوں کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، بہت دور، جہاں سے میں کبھی بھی واپس نہیں آ سکتی۔ خیر یہ ایک طرف سے میرے لیے اچھا بھی ہے کیونکہ ان ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں اٹھا کر جینا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ امی جان، کیا مجھے اپنے گلے سے لگائیں گی؟ اس نے اپنی ماں سے اپنی آخری خواہش ظاہر کی تھی۔ جویریہ بیگم نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ ان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی ناک سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ ہاشمی یہ دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ اسے اپنے بازو میں اٹھا کر اسپتال لے گیا مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ راستے میں ہی سانسیں توڑ چکی تھی۔ ان کی محبت کی کہانی ادھوری رہ گئی تھی۔